موضوع کربلا اسلام اور انسانیت کا حقیقی چہرہ، اور حقیقت یہی ہے، محض یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کلیم کیا ہے۔ دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے کہ یقیناً انسانیت کا جو میسج پہنچا ہے وہ کربلا کے ذریعے سے۔ آج اس میسج کو پہنچانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پریشان ہو رہے ہیں لوگ، کہ اپنی نسل کو کیسے بچائیں۔ ارے جملہ سن لیجیے، جان کو بچانے کے لیے لوگوں نے ہجرت کی تھی، مال کمانے کے لیے ہجرت کی تھی، بہت کم ایسا ہوا کہ لوگوں نے دین بچانے کے لیے ہجرت کی۔ اس وقت دین کا بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بے شک۔ اور جب دین بچانے کی بات کی جا رہی ہے، آخری زمانہ کہ ہماری نگاہیں تو دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ پاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا جو ہے نا بہت ترقی کر چکی ہے اور آئی ٹی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، آپ اندازہ لگیں کب انہیں کو سمیٹ دیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آج کی خبر تک پہنچی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ خبریں دینے والے کب خبر بن جائیں انہیں پتہ نہیں۔ میں ایک جملہ اور کہتا ہوا چلوں، آسان زبان میں کہوں، کل سے بڑی آسان زبان بول رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، صلوات پڑھے گا، واہ واہ سے بولا۔ ایسے بھی میں مشکل زبان استعمال نہیں کرتا، لیکن کل کچھ زیادہ کی تھی بچوں کے اعتبار سے۔ لیکن ایک جملہ، یہ زمانے میں یہ ایران جانے سے قبل کی بات ہے، آسان زبان میں کہتا ہوا چلوں، دیکھو ہر دماغ میں ہوتا ہے، ہمیں بھی 17-18 سال اور 19 سال کی عمر میں ایسا ہی کچھ ایک مرض ہو گیا تھا کہ سخت اردو میں عربی بولے، جو اس کا نتیجہ کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ ابا کے میسج کے بعد جو انہوں نے جو کہا اس کے اوپر ہوا یہ کہ بمبئی کے اندر اور بامبے کے اندر لوگ بتائیں کہ اس زمانے میں جب میں تقریر کرتا تھا تو صورتحال یہ تھی کہ بمبئی کے بہترین ادیب و شاعر جو کسی بڑے عالم کو نہیں سنتے تھے، مجھے سننے آتے تھے۔ لیکن ابا نے ایک دن ہم سے کہا، بیٹا سنو، ان کے پاس تم سے زیادہ بڑی لائبریری ہے، ان کے پاس تم سے زیادہ کتابیں، ان کی عمر، ان کا تجربہ، ان کا مطالعہ، ان کی کتابیں زیادہ ہیں۔ میں اگر نام لے لوں گا جن لوگوں کا، میں نام نہیں لینا چاہتا، صرف اور صرف احتیاط کے طور پہ، ایسے وہ نام ہیں کہ جن ناموں کے سلسلے میں آپ نے پڑھا اور تمنا کر سکتے ہیں۔ لیکن ابا نے ایک مرتبہ ہم سے کہا کہ بیٹا سنیے، یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس عام لوگوں تک پہنچانا ہے جب دین کو اور اس کے میسج کو، تو زبان جتنی آسان کی جائے اتنا بہتر ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہ، لوگوں کی عقلوں کے مطابق۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی، کیونکہ کل سے جو آپ کے بچوں کے اور والدین کے جو کانٹیکٹس ہو رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، اسی کی بنیاد پہ ایک بات کہتا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معیار زبان کو بھی محفوظ رکھا ہے، معیار ادب کو بھی محفوظ رکھا ہے، اور ضرورت تبلیغ کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ تو جب یہ تمام ضرورتوں کو محفوظ کیا
کیا ہے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ علی کے کلام، نبی کے کلام کو سننے والے دیکھیں، نبی کے کلام کو سننے، ایک نبی کے کلام کو سننے والا وہ جو علی ابن ابی طالب موجز بیانی جانتا ہے. آپ اندازہ لگائیں. لیکن کون کون سے لیول ہیں. اور اس کے بعد جب علی بات کرتے ہیں اپنے علم کی، تو علی کہتے ہیں کہ نبی نے مجھے اس طرح سے علم دیا ہے، اس طرح سے علم دیا جیسے چڑیا جو ہے اپنے بچے کو، اپنے چوزے کو چگاتی ہے. عزیزو، مولا کائنات نے چڑیا کی مثال کیوں دی ہے؟ توجہ ہے آپ کی. آپ دیکھیں بازار سے گئے، گوشت لے کے آئے، بازار سے گئے سبزی لے کے آئے، دھلا، کاٹا، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ فرائی پان کے اندر تیل ڈالا، اس کے اندر پیاز جو ہے ڈالی، اس کو کچھ آپ نے براؤن کیا، اس کے بعد اس میں سبزی کو ڈالا، ملاوٹیں ہونے لگی. بعزیزو، علی ابن ابی طالب اپنے لیے جو مثال دے رہے ہیں کہ نبی نے جو خدا سے علم لیا تھا کیسا لیا تھا ویسا پہنچا ہے، درمیان میں کوئی چیز ملنے نہ پائی. توجہ ہے نا؟ اس لیے کیونکہ یہ علی ہضم کر سکتے ہیں. بات پہنچ گئی آپ تک؟ مجھے سمیٹنی ہے گفتگو آگے بڑھتے ہوئے. وہیں پر سلمان بھی سمجھنے والوں میں، وہیں پر ابو ذر بھی سمجھنے والوں میں، وہیں پر مقداد بھی سمجھنے والوں میں، وہیں پر کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ گھر میں بیٹھی عورتیں سمجھتی ہیں. تو دیکھا تم نے لیول، رسول انہیں بھی سمجھا رہا ہے اور رسول اسے بھی سمجھا رہا ہے جسے لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا. بازی تو کون ہے؟ ایک عورت ہے جاہل، کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے کہہ تو دیا کہ نفس کا حساب کرو. الحمدللہ ہماری ایک اچھی بات ہے مومن کہ مومن نفس کا حساب کرتے ہیں. خبر پوری کر دوں، اپنے نفس کا نہیں، دوسروں کے نفس کا حساب تو ہوتا ہے، دوسروں کا. مومنین حسن ظن رکھتے ہیں، شریعت کا حکم ہے. یہ کس نے کہا کہ مومنین حسن ظن نہیں رکھتے؟ اپنے سے رکھتے ہیں، دوسروں سے نہیں. تو معاملہ تھوڑا الٹا کر دیا، حساب اپنے نفس کا رکھنا چاہیے تھا، حسن ظن دوسروں سے رکھنا چاہیے تھا. معبود عمل تو ہو رہا ہے، بس بات ادھر کی ادھر ہو گئی ہے. صلوات پڑھیے گا بابا مولا کائنات فرماتے ہیں حساب اپنا کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. وہاں سے بچے اس سال میلبرن میں بھی، سڈنی میں بھی، خدا ہمارے چھوٹے بیٹے بھی 12th میں، خدا ان بچوں کو کامیابی دے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں بتا رہا ہوں 12th میں ہم لوگوں کے بھی جب میٹرک وغیرہ کے اندر انڈیا پاکستان کے اندر یا بڑی کلاس میں جب پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، کوچنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلے 5 سال کے، پچھلے 10 سال کے پیپرز ہوتا نہیں ہوتا؟ پچھلے 5 سال کے 10 سال کے پیپر جو ہے نا، ہم اس کو جو ہے سولو کرتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی مارک دیتے ہیں. توجہ ہے، میں ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں، خود ہی مارکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹیچر نہیں بیٹھا ہوا ہے. مارکنگ کرتے ہوئے ایک کلیہ یہ رکھا ہے کہ دیکھو جتنا سخت تم مارک کرو گے اتنا آسان تمہارا رزلٹ بہتر ہو جائے گا. تو پتا چلا آپ نے اگر خود کھلے ہاتھ سے دے دیا 90 مل لے تو پتا چلا 60. لیکن اگر آپ نے اپنی مارکنگ سخت کی تو اس دن جب رزلٹ آئے گا تو آپ کی امید سے بہتر آئے گا. تو بازیزو یہی معاملہ ہے قیامت کے دن کے لیے بھی. بازیزو آج اگر تم نے اپنی مارکنگ سخت کر لی تو کل کے دن نتیجہ تمہارے حق میں بہتر آئے گا. صلوات پڑھیں گے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو اپنے نفس کا حساب نہ کرتا اپنے ہے نا، ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. تو آپ اب تک کیا تھے؟ عجیب چیز ہے. جنت میں
में कौन जाएगा? मार्केट बड़ी खराब चल रही है, प्लॉट पड़े हुए खरीदने वाला कोई नहीं है, खाली घर पड़े हुए खरीदार कोई नहीं है। क्या जन्नत के यही हालात हैं? क्या जन्नत के यही हालात हैं? हम नहीं जाएंगे तो जन्नत में कौन जाएगा? लिहाजा बनी हमारे लिए यकीनन यकीनन सुन लो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, जन्नत में अली का शिया ही जाएगा। बिल्कुल अली का शिया ही जन्नत में जाएगा। फिर कह रहा हूं अली का शिया ही जन्नत में जाएगा, फिर कह रहा हूं अली का शिया ही जन्नत में जाएगा। लेकिन जो अपने को कह रहा है अली का शिया, उसका तो नहीं पता अली जिसे कहेंगे मेरा वो जन्नत में जाएगा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे, क्लेम और ब्लेम के बाद नहीं जाएगा। वो कह देंगे हमारा शिया जन्नत में चला जाएगा। बात हो रही है नफ्स की, जाहिर औरत है आई रसूल के पास, तो आपने नफ्स के हिसाब की बात तो कर दिया। अब ये मुझे तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं। कल यहां बात छोड़ी थी ना, डेजर्ट है, सहरा है, पहली निगाह जब हम अपने आप पे डालते हैं देखते हैं कि हमारे यहां कोई बुराई नहीं। ऐसी निगाह कभी अपनी अच्छाइयों की नहीं मिटानी है। रसूल ने कहा देख सुबह से एक काम करना कि तू दीवार है ना, इस दीवार के ऊपर निशान बना दे। एक गलती की, एक गुनाह किया निशान, दूसरा किया निशान, तीसरा किया निशान। शाम हो गई, पूरी दीवार भर गई। दौड़ी हुई आई या रसूल अल्लाह मेरा क्या होगा? रसूल ने कहा परेशान मत हो, ये गुनाह करके जो तूने निशान बनाए हैं तौबा करके निशान को मिटा दे, तौबा करके निशान को मिटा दे। बाजी तो तौबा करके निशान को मिटा दे। पर जब मैंने बात कह दी है तो मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे। मैं तफसीर सुना, लफ्ज़ तफसीर। अच्छा कम से कम उम्र हज के तक तो सुनाई है ना। देखो तफसीर कहा करो, तफसीर नहीं। तफसीर का मतलब है कम करना, तफसीर का मतलब है ज्यादा। यही क्या कि कम है क्या और ज्यादा उसे करने। चल बात पढ़े बाबा से बोले तफसीर समझा दे, आपको आसान कर दे। गोल्ड कोस्ट से आए कासिम भाई, ये देखो ये जो ब्रिस्बेन वाले आ रहे हैं ना, इनका नमाज का मसला जिनसे पूछा गया। अभी रेगुलर आने में तो इनका मसला अलग है, काम अगर इस तरह होगा। एक मिसाल दे रहे हैं, आईसीक्यू से यहां आ रहे हैं, आईसीक्यू वहां जा रहे हैं, डब्ल्यू ये देखिएगा कि लोगन की हुदूद कहां खत्म हो गई आपकी। तो शायद वो आपका 22 किलोमीटर बनता नहीं है, उसके बाद क्योंकि 0 किलोमीटर हुदूद के बाद से आपको काउंट करना होता है। लिहाजा आपकी नमाज कसर क्या होता है? 4 रकअती नमाज 2 रकअत हो जाए। बात वाज़ेह हुई, 4 रकअती नमाज 2 रकअत हो जाए। अब ये नहीं कि मगरिब को 1.5 रकअत पढ़ेंगे हम, फज्र को 1 रकअत पढ़ने लगे। कुछ बेचारे हमारे बड़े मोमिन इबादत के शौक में आते हैं, कहते हैं कबिला वो आज सुबह की नमाज जो है ना 4 रकअत होती है। मैं कभी उन लोगों से पूछिए जिनकी 2 नहीं हो पाती है, जिनकी 2 नहीं हो पाती। अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियां पैदा की है, बस ये तो जिनकी 2 नहीं हो पाती। क्या तुम्हें इतना शौक था तो तुम्हें महरूम भी नहीं किया? तो जो रहे तुम्हें महरूम भी नहीं किया, ठीक है वाजिब तुम्हारे लिए 2 रखा है, लेकिन वो 11 रखी है। ये 2 पढ़ोगे तो तुमने अपना फर्ज अदा किया, 11 पढ़ोगे तो मकामे महमूद तक पहुंचोगे। सलवात पढ़ेंगे बाबा से बोला गुफ्तगू नहीं करनी, मैं इतना बढ़ के आगे बढ़ते हैं, इतना कह दिया काफी। अब ये बात हो रही है कासम,
اچھا یہاں پہ بھی مولویوں نے بڑا کھیل کھیلا، اپنے نہیں، لیکن ہمارے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی اسٹڈی نہیں کرتے، ادھر ادھر کا اٹھاتے ہیں. اچھا تقریر میں بھی کئی مرتبہ سمجھ میں بھی آ جائے گا، تحریر میں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی کے دامن، کسی کے گھر کا دیا اٹھایا، کسی کے دامن کا تار لایا، سمجھ آ جائے. یہ ہمارے نہیں ہے کہ رسول اللہ معراج پہ گئے. اچھا بتاؤ رسول اللہ بڑے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، رسول اللہ گئے 50 وقت کی نماز، حضرت موسیٰ کھڑے ہی دیکھے، ہر بات پوچھتے رہیں گے، رسول اللہ واپس جاتے رہیں گے. شرم نہیں آتی ہے بھائی، توہین ہے یہ بھی رسالت کی. میں نے اس اشرے میں کئی مسلمانوں کی طرف سے جو رسول کی توہین ہو رہی ہے بیان کی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. 50 وقت کی نماز واجب، کیا آپ کی امت نہیں پڑھ پائے؟ تو پھر کیا کریں؟ گئے، خدا نے کہا ٹھیک ہے 40. نماز خدا قائم کروا رہا ہے رسول کے ذریعے سے، کوئی مارکیٹ میں تھوڑی بیٹھے کہ نیگوشیشن ہو رہا ہے. کیا کہنے کے لئے واہ اللہ اکبر. بزنس خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، لعنت ہے بھائی. عبادت میں نیگوشیشن. پھر اس کے بعد آخر میں 5 پہ ڈیل ہو گئی. ڈیل ہو گئی. واہ کیا 5 پہ ڈیل ہو گئی. 5 وقت کی نماز. ہم ایسا نہیں ہے اب میں یہ پڑھوں گا اس کے بعد اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. وزیروں ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پہ 11 رکعت نماز واجب ہوئی تھی، توجہ ہے آپ کی. بنیادی طور پہ 11 رکعت، بیسیکلی 11. مغرب کی 3 تھی، ظہر کی 2 تھی، عصر کی 2 تھی، عشاء کی 2 تھی، باقی 2. بڑی کتابیں چھوڑ دیں، 14 ستارے میں پڑھ لیجیے گا. کہیں اردو کے پڑھ لیں گے نا. اب یہ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ 11 رکعت نمازیں تھیں. رسول اللہ نے کہا پروردگارا میری امت چاہتی کہ تیرے سامنے زیادہ کھڑی ہو، تیری زیادہ عبادت کر سکے، تیرے سامنے کھڑی ہو، لہذا کچھ اور بڑھا دے. اسرار رسالت سے ظہر کی 4 ہوئی، عصر کی 4 ہوئی، عشاء کی 4 ہوئی. اب جب تم سفر پہ جاتے ہو وہ نماز پڑھتے ہو جو اصلی والی ہے. کیا کہنے کو سبحان اللہ. واہ کیا کہنے. بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. اللہ صلی اللہ محمد محمد. اصلی والی پڑھتے ہو تم، اور یہاں جو پڑھتے ہو 4 رکعت تمنا رسالت، تمنا رسالت، سبحان اللہ، عشق رسالت، خواہش رسالت. عزیزوں کیا کہنے حسینیوں کے. نماز پڑھتا ہے تمنا رسالت کی، ادا مناتا ہے تمنا زرا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیں گے. صلی علی محمد محمد. یہ بھی تمنا ہے، وہ بھی تمنا ہے. ایک باپ کی تمنا، ایک بیٹی کی تمنا. سبحان واہ اللہ. واہ سبحان اللہ. کیا ایک باپ کی تمنا، ایک بیٹی کی تمنا ہے. اللہ اکبر. ہم ان گھروں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، کیا کہ اور ان گھروں سے باہر وہی نکلتے ہیں، ان گھروں سے باہر وہی نکلتے ہیں کہ جن لوگوں کو خدا چاہتا ہی نہیں کہ ان گھروں میں آئے. واہ 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 واہ. کیا بات. ایک بلندرین صلوات پڑھیں گے. دین نہیں آ سکتے ہیں. صلوات پڑھے گا بابا. کہاں سے کہاں پہنچی؟ قسم یہی تھا نا. باتیں تو بہت کہنی ہوئی. 2 رکعت کر دی گئی، چھوٹی کر دی گئی. قصر کا مطلب چھوٹا کرنا. قصر کا مطلب چھوٹا کرنا. جو اہل بیت کے فضائل کو گھٹاتا اسے ہم کہتے ہیں مقصر. گھٹا رہا ہے. اچھا انہیں گھٹا رہا ہے، انہیں گھٹا رہا، انہیں گھٹا رہا، انہیں گھٹا رہا. جنہیں کوئی گھٹا سکتا
سبحان اللہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ واہ واہ کیونکہ فضائل کو کم کر سکتا ہے کر ہی نہیں سکتا فضائل کی تو انتہا نہیں ہے بھائی لیکن ایک جملہ سنتے ہوئے چلو بسم اللہ بات جب قصر کی آ رہی نا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس عمل کو کہتے ہیں تقصیر خدا ہماری اس تقصیر کو معاف کر دے توجہ ہے نہیں توجہ ہے شاید بات نہیں سمجھا سکا تقصیر یعنی گناہ کر کے چھوٹا ہوا عزیزو جب گناہ کر کے چھوٹا ہوتا ہے تو خدا نے کہا آجا ہمارے پاس توبہ کر دے ہم تجھے بڑا کر دیں گے عزیزو کب کرتا ہے توبہ جب ریگریٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی ریگریٹ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو ریگریٹ ہو جاتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے وہیں واپس لے کے آ جاتا بات کہاں سے کہاں پہنچی سمیٹ رہے ہیں بات کتاب نام اعمال کتاب ہی ہے نا یہی پر تھا نا میں ایک حدیث پڑھ دے عاشقان حدیث سمجھ پائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ ہے یہ کتاب تم نہیں دیکھ پاؤ یہ کتاب فرشتے دیکھتے ہیں پرفارمنس ہمارا واہ لکھنے والے فرشتے اچھا یہاں والا بھی لکھتا ہے یہاں والا بھی لکھتا ہے لیکن یہاں بھی جو خدا کا کرم ہے توجہ رہے یہاں بھی اس نے معاملہ عدل سے نہیں رکھا ہے فضل سے رکھا ہے مولا کائنات کی دعا تمہارے ذہن میں رہے قنوت میں کبھی کبھار نہیں اکثر پڑھا کرو رب عاملہ بلکہ جب دماغ میں غرور آ جائے بڑی مجلسیں پڑھ لی بڑی مجلسیں کر لی بڑی نیکیاں کر لی بڑی چیریٹی کر لی بڑا یہ کام کر لیا بڑا وہ کام کر لیا نا تو اس کے بعد کہا کرو رب عاملنا بفضلے ولا تعاملنا بعدلے پروردگارا ہمارا معاملہ فضل سے کرنا عدل سے نہ کرنا ماشاءاللہ دیوانے ہو گئے ہیں اعمال سے کوئی جنت میں گیا ہے نمازوں سے کوئی جنت میں گیا ہے اس کے فضل سے جنت میں جاتے ہو بے شک ٹوٹی پھوٹی نماز خراب تلفظ میں صرف ایک نماز کو ہی دیکھی چلنا چاہتا ہوں سارے اعمال کو چھوڑ دیں ایک نماز اما اس نماز میں نیت صحیح نہیں اس نماز میں قیام صحیح نہیں اس نماز میں رکوع صحیح نہیں اس نماز میں تلفظ صحیح نہیں اس نماز میں مخارج صحیح نہیں اس نماز میں احکام پر صحیح عمل نہیں ہوا اور اس کے بعد کہتے ہیں اس نماز سے چلے جائیں گے ارے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اپنی نماز کی اصلاح کرو اپنے روزوں کی اصلاح کرو لیکن ان تمام چیزوں کی اصلاح بعد میں ہوگی پہلے اپنی اصلاح کرو اس لیے کہ ان کی اصلاح ہو ہی نہیں رہی ہے ہم نے اس کی اصلاح کی نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہاں پر میں حدیث پڑھوں میرا موضوع کیا تھا کربلا انسانیت کا اسلام اور انسانیت کا چہرہ کچھ مسنگ ہے بھائی حقیقی ہاں کیونکہ ہمیں چہرہ سنائی دیا حقیقی دکھائی نہیں صلوات پڑھے گا کربلا اسلام اور انسانیت کا حقیقی چہرہ کمال کی حدیث ہے نماز کے تعلق سبحان اللہ اچھا کون یہ حدیث کہہ رہا جانتے ہو نہیں سمجھ نہیں رہا کہاں سے شروع کرو جو وجہ اللہ ہے نا جو وجہ اللہ توجہ ہے وجہ اللہ تو میں فضیلت کے گوشے پہ آ گیا جو وجہ اللہ ہے وہ کہہ رہا ہے الصلاۃ وجہ دینکم نہیں شاید بات پہنچا سکا جو وجہ اللہ وہ کہہ رہا ہے نماز دین کا چہرہ ہے عزیزو سب سے زیادہ جو محنت کی جاتی ہے چہرے کو صحیح کرنے میں لہذا کربلا اسلام کا چہرہ ہے عزیزو اپنے آپ کو ایسا صحیح کر لو کہ پھر کوئی کہے
बर्दाश्त एक और बात, अस्सलातो वजह दीन, नमाज तुम्हारे दीन का चेहरा, तुम्हारे दीन का चेहरा। अल्लाह है जहन में इस चेहरे की तुम्हें हिफाजत करनी है, बेहतर तरीके से इसको करना है, लिहाजा नमाज पे बहुत ज्यादा फोकस तो करना ही है, लेकिन नहीं दिखावा तो नहीं चाहिए। क्या हम में से कोई है अपनी नमाज और अपने मामलात को इतना सही करने के लिए तैयार है करेक्शन के लिए? अजीजों, इखलास का मामला सुनो। 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। कमाल का जुमला ये हदीस का सुनो। सुभान मौला कहते हैं कि अगर दुनिया की सारी नेमतें सिमट जाए, एक लुक़मा बन जाए, क्या तवज्जो है तुम्हारी? नहीं है। दुनिया की सारी नेमतें अगर एक लुक़मा बन जाए और वो लुक़मा मैं किसी मुखलिस को दे दूं तो मुझे ये लगेगा कि उसके हक से कम दिया है। क्या बात। पूरी दुनिया हम ये सोच रहे थे $50,000 के पीछे चले गए, $1,00,000 के पीछे चले गए, दुनियावी कारोबार के पीछे चले गए। इमाम ने कहा पूरी दुनिया अगर एक लुक़मा बन जाए तो अगर कोई मुखलिस हो तो उसके हक में से मैंने जैसे कम दिया है। तवज्जो है, अब हम जो कहते हैं और मौला की हदीस नकल करते हैं, अली कहते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं, अली इब्न अबी तालिब मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर 7 अक़लीम की हुकूमत मुझे दी जाए, बदले में क्या मांगा जा रहा जानते हो? अली कहते हैं उसके बदले में अगर एक चींटी उसके मुंह से सिर्फ उस भूसे को निकालना हो और उसके बदले में कायनात की हुकूमत दे दी जाए। अली तो कायनात का आका है, अली तो कायनात का मालिक है, अली तो कायनात का हाकिम है। अम्मा तुम कायनात की बात कर रहे हो, वो तो दुनिया का भी मालिक, आखिरत का भी मालिक। लेकिन अली हमें बता रहे कि अगर दुनिया का इतना भी फायदा हो तो तुम जुल्म न करना, किसी का हक पामाल न करना। मौला आपने चींटी की मिसाल क्यों दी? क्या चींटी की मिसाल वही दे सकता है कि जो चींटी पर पूरा खुतबा तखलीस बयान क्रिएशन उसका बता रहे कैसे पैदा, क्या क्या चीजें। अल्लाह अकबर। जब चींटी की तकलीफ बयान करें, जो चमगादड़ की तखलीक, जो कायनात की तखलीक, क्या कहने, जो पहाड़ों की बुलंदी की बात करे, क्या कहने, जो इंसान को समेट के जिंदगी आसान कर दे, मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। चेहरा मौला कहता है सलात व वजह, नमाज तुम्हारे दीन का चेहरा है। भाई नमाज में क्या क्या है? क़याम, रुकू, सजदे, ये सारी चीजें जो है ना, मेन चीज जो कहलाती है क़याम, रुकू, सजदा। मैं अपने बच्चों के लिए रीजन लॉजिक सुनोगे। इंसान क्या है? अशरफुल मखलूक़ात, बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। अगर आप बेस्ट ऑफ द क्रिएशन है तो अली क्या है? अली क्या है? आप बेस्ट ऑफ द क्रिएशन तो अली क्या? बताओ मैं तुम्हें, आप बेस्ट ऑफ द क्रिएशन अली क्या? नबी से पूछते हैं, वो अभी हदीस रह गई है। बिस्मिल्लाह। रसूल फरमाते अली खैरुल बशर मन अबा फक़द कफर। तो अली जो है खैर बशर है, आदम भी बशर है, अली खैर बशर है। जुमला के अगर बशर का इनकार करके कोई शैतान बन जाता है तो जो खैरुल बशर का इनकार करे क्या
سبحان نودی امیر الکائنات امیر المومنین بلند تر صلوات جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. الصلاۃ وجدی دیکھو دیکھو اس دنیا کو دیکھو پلانٹس کبھی سوچا قیام میں پلانٹس کو دیکھا قیام میں اینیملس کو دیکھا رکوع میں پتھروں کو دیکھا سجدے میں پتھروں کو دیکھا سجدے میں پتھروں کو دیکھا سجدے میں توجہ ہے نا تمہاری پتھروں کو دیکھا سجدے میں. اب جب انسان کو تحفہ نماز کی صورت میں فاطمہ کے صدقے میں نبی نے لا کر دیا توجہ ہے شہزادی کے صدقے میں ملا. اچھا نماز ملی ماں کے صدقے میں بہت بڑا جملہ پوری مسجد سمیٹ کی پورا اشرا نماز ملی ماں کے صدقے میں نماز بچی بیٹے کے صدقے میں. کیا کہ خدا کا گھر ہے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقہ دینے کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں ہے رکتا ہی نہیں ہے. بازی لو تھمتا ہی نہیں ہے رکتا ہی نہیں ہے. بن مانگے دے دیتے ہیں بن مانگے دے دیتے ہیں مانگ کے دیکھو. اچھا ایک جملہ میں نے اس دن چھٹے ماہ کی ایک حدیث نقل کی تھی ذہن میں رہے بس. مولا کیا کہنا جنت میں جا کر کوشش کرو جنت میں سے نکلو نہیں یاد ہے نا تو پوری روایت نہیں تیزی سے بس یہ تو جنت کیا ہے کہ جنت یہ ہے کہ جہاں تمہیں کہنا نہ پڑے سوچو مل جائے. عزیزو ہم علی کی ولایت کی جنت میں اس طرح سے رہتے کہ کئی بار مانگا کئی بار سوچا. کیا کہنے تمہارے دین کا چہرہ ہے. اب جو دین کا چہرہ اس چہرے کو خراب نہ کرنا اس چہرے کو خراب نہ کرنا. نماز صحیح طریقے سے پڑھنا. عزیزو کتنا بڑا تحفہ دیا گیا اچھی طرح سے نماز پڑھی جائے. بھائی یہی فرمانا ہے کہنا امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ محمد علی محمد پہلے والی سلوات و نعرے لکھے میں کہیں اور چلا گیا. اللہ صلی اللہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہیں ہم بھی چلتے ہیں جہاں تھے وہیں آپ بھی آ جائیے جہاں تھے. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. وہیں آ جائیں وہیں آ جائیں. میں یہی کہہ رہا تھا جب ایران کے انقلاب آیا نا ایران کے انقلاب آیا تو ہر طرف سے بائیکاٹ یہ وہ تمام چیزیں چلنے لگی. تو پھر اس کے بعد ایک چیز آئی لوگوں نے اخبارات میں لکھنا شروع کر دیا ایران کو 100 سال پیچھے کر دیا. وہی تھا 100 سال پیچھے کر دیا. اس کے بعد قیام صاحب کے نے شعر میں بھی کہا ہمارے ابا نے کبھی 1300 سال پیچھے اور بھی جانا ہے. ابھی 100 سال پیچھے نہیں کیا ابھی سے 1400 سال پیچھے کرنا. وہاں لے جانا ہے جہاں نبی ہے علی ہے فاطمہ ہے حسین ہے اور حسین ہے. کہاں لے جانا ہے؟ میں نے کہا بابا نہیں سمجھا کیسے قدیر تک لے جانا ہے. مرجعیت کی ذمہ داری ہے ہمیں قدیر تک پہنچائے. مرجعیت نہ ہوتی تو ہم قدیر تک نہ پہنچ پاتے. ایک بلند ترین صلوات پڑھائیں گے. صلی اللہ محمد سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھائیں. صلی اللہ محمد علی محمد. ایک مرتبہ تو ان کا حساب لگاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیسا ہمارا ہے. ذرا سی تیز ہوا چلی تو شام سے دوڑ گئے ہاں اور اس کے بعد براجے کا محاسبہ کرنے لگتے ہیں ہم لوگ. بہرحال بات مولا کائنات فرماتے ہیں الصلاۃ مدت نماز دین کا ستون ہے. سبحان اللہ. وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا. نماز دین کا ستون ہے. میں نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا تھا اس وقت آ گیا بھائی زبان پہ. اس دین کے ستون کو علی اور حسین گھیرنے نہیں گئے. نماز دین کا ستون ہے.
حسین نے ستون کو گرنے نہیں دیا. اللہ اکبر. صاحب کا جملہ ہے تو 19 رمضان کا جملہ ہے. ابھی تو کہا جبرائیل یہ کہتے ہوئے ہے نا واللہ حدمت ارکانی خدا. اللہ اکبر. دین کے ستون کو گرنے نہیں دیا اس ہادیے پر اپنے اس ہادیے آخر میں. اللہ. ہاں جی لوگ کہتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. بھائی قبلت قبل نماز سے بات بس 2-3 باتیں جمع تمام. بھائی قبلت قبل نماز قبول سارے اعمال قبول. نماز رد سارے اعمال رد. بڑی چیریٹی وغیرہ کر رکھی تھی. کیا کریں لے کے گئے نماز یتیم خانہ کراتے تھے نماز. حج کر کے آئے تھے سال میں 3 عمرے کرتے تھے نماز. اب جتنی نے کی قرات تلاوت تسبیح نماز. اب یہ ساری چیزوں کو قبول کرانے کے لیے نماز لے کے جاؤ. اب جب میں نے نماز پیش کی اور رکو سارے اعمال کو قبول کروانے کے لیے نماز ضروری تھی. نماز قبول کروانے کے لیے علی کی ولایت ضروری تھی. ولایت کے سبب قبول ہوگی. سمیٹ کے رسول کی حدیث آپ فرماتے ہیں عنوان ہو پراپرٹی زمین گھر گاڑی. ہاں جنت کی بات کر رہا تھا نا. عنوان ہو صحیفۃ المومن ٹائٹل کا مومن کے عنوان ہو صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. مومن کی بک آف ڈیڈ جو ہوگی نا. اچھا ٹائٹل ڈیڈ قیامت کے دن قابل دین. علی کی ولایت کے سبب یہ جو ٹائٹل ڈیڈ ہوگی نا یہ قابل دید ہوگی اور مومن کی خوشی بھی قابل دید ہوگی. اور کچھ اس طرح سے ہوگی ہاں مقرؤ کتاب ہے. لوگوں سے کہے گا دیکھو یہ میری کتاب دیکھو میری کتاب دیکھو. یہ کتاب پہ ایک موضوع بہت بڑا ایک جملہ کہتا ہوا چلوں گا. دوستو کتاب پڑھنا نہ چھوڑے گا. کتاب پڑھنا نہ چھوڑے. گفٹ میں آپ پرفیوم دیجئے گفٹ میں گھڑی دیجئے نا ماحول بدلیے. نہیں یار اگر ہم کسی کو کتاب کا تحفہ دیں گے تو قبول نہیں کرتا اور اگر کہتا ہے یار کتاب دے دی. کتاب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. اہل کتاب بن جائیے. اہل کتاب میں آپ کہیں گے کہ مسلمان سے نیچے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں میں کتاب والے بن جائیے. میری مراد یہ ہے. صلوات پڑھے گا کتاب کا تحفہ سب سے اچھا تحفہ ہے. اپنے بچوں کو کتاب کا تحفہ دیجیے. پڑھنے کا چلن جاری کیجیے. پڑھائیے گھر میں عزیزوں ہو سکے. آخری مجلس ہے کچھ میسیجز چلے گئے ختم کرو میں. عزیزوں ہو سکے تو گھر میں رات کو کھانے کی ٹیبل ہی پہ صحیح. کیا مجلس میں نہیں جاتے کہ فیملی ٹائم ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ویکینڈ پتہ وہ جو چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں نہیں توجہ ہے. وہ جو چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے جب ہم مزاح خانے میں آ جاتے ہیں نا تو یہ فیملی ٹائم یہاں دے دو. سنو کس کو آپ جب گھر میں ہوتے ہیں تو اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب مزاح خانے میں جا رہے ہوتے ہیں تو فاطمہ کی فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم سے جو کہا جاتا ہے کوالٹی ٹائم کیا ہے اسی کو کوالٹی ٹائم. بے شک سبحان اللہ. کیا بہترین صلوات پڑھیں گے. گھر میں بیٹھیے 5 آیتیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. کوئی ایک مسئلہ مولا کے فضائل کوئی ایک حدیث یقین مانیے جو اس خطرے میں ہے کہ بچے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ آخری جملہ ہے کیا کہنے کے بلا سبحان اللہ. کربلا میں حسین نے چراغ گل کر دیا. چراغ گل نہیں کیے تھے. یہ دوسری بات پڑھ رہا ہوں.
اب یہ جملہ پہلی بار یہ ہوگا کیا چراغ گل نہیں کہتے دلوں میں ولایت کے چراغ حسین نے ایسے روشن کر دیے تھے کہ اندھیرے کے بعد گئے نہیں. تو بازیزو اسی طریقے سے بڑھاپے میں تمہارے بچے تمہیں چھوڑ کر جائیں گے نہیں اگر تم نے ان کے بچپن میں دلوں میں ولایت اور حسینیت کے چراغ روشن. سبحان اللہ. اور جو ہے نا اللہ اکبر بے شک. حسینی بنائے آسٹریلین بنا چکے ڈاکٹر بنا چکے حسینی بنائے ہاں والا آپ کی خدمت نہ ہو سکی یہ کہنے کا وقت ہی نہیں آیا یہ کہنے کا وقت ہی نہیں آیا. اگر میں 10 محرم کی شام کو کہہ دوں کہ مولا آپ کی خدمت نہ ہو سکی تو اس کا مطلب میرا ارادہ ہی نہیں 2 مہینے 8 دن کی عزاداری. میں نے 12 محرم کی مجلس جو پڑھی گئی جا رہی ہے سیوں کی میرے مولا کی اس میں کہہ دیا مولا آپ کی خدمت نہ ہو سکی. کیا خدمت ہم کریں گے؟ کس کے سر میں سودا سمایا ہوا حسین کی کوئی خدمت کر سکتا؟ ہمیں جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کیا پتہ نہ غالب نے کسی پس منظر میں کہا ہوگا لیکن میں نے جب پڑھا تو میں تو سمجھتا ہوں یہ صرف حسینیت کے پس منظر میں بس حسینیت کے پس منظر میں. یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری تھوڑی ہے یہ عمر کی عزاداری ہے پوری زندگی کی عزاداری ہے اور پوری زندگی کی نہیں نسلوں کی عزاداری اور نسلوں کی عزاداری نہیں ہے عزیزو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. میں ایک جملہ کہوں گا تم اور ہم نے حسینیت کو نہیں بچا کے رکھا حسینیت نے ہمیں بچا کے رکھا. لہذا اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کشتی میں سوار رہو. اس لیے نہیں ہمارے تو اتنے لمبے عرصے سے ہم خدمت عزا کرتے رہے بچ جائیں گے. عزیزو چھوڑ دے اگر کشتی کو تو نوح کا بیٹا نہیں بچتا تو چھوڑ دے تو نوح کا بیٹا نہیں بنتا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو 12 محرم آ گئی. ہاں 10 محرم کو کربلا کے مقتل میں جہاں 72 شہید ہوئے تھے وہیں یزید کے لشکر کے ہزاروں مارے گئے ان کی لاشیں پڑی تھی. عزیزو اس دن تو عمر سعد یہ ارادہ کر کے بیٹھا تھا جتنا ظلم ہو سکے رسول کی اولاد پہ کر لو فاطمہ کی اولاد پہ کر لو. سر قلم کیے گئے گھوڑے دوڑائے گئے خیموں میں آگ لگی یہ سب کچھ تو ہوا. عزیزو 11 محرم کی صبح جب ہوئی ہے نا یہ لشکر بھی تھک چکا تھا اس کا. 11 محرم کی جب صبح ہوئی تو ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دے دیا کہ جو ہمارے لاشیں ہیں ان لاشوں کو دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر. ہائے کربلا کے مقتل میں کچھ دہائے نجیب کو دفن کیا جانے لگا یزیدی دفن کیے جا رہے ہیں. ارے نبی کے نوازے کی لاش بے دور و کفن کربلا کے مقتل میں پڑی ہوئی ہے. اچھا پڑی ہے یہ لاش لیکن اسی دن 11 محرم کو جا انہوں نے لاشیں دفن کر دی. اس کے بعد کیا کیا اس قافلے کو لے کے جا رہے ہیں. ارے کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں سید سجاد ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں ارے گلے میں توقے خاردار ہیں. اللہ اکبر. ہاں عزیزو توقے خاردار کا مطلب سمجھے جو توق پڑا ہوا تھا اس میں کیلیں لگی ہوئی تھی کیلیں لگی تھی. ارے میرا مولا جب چلتا تھا تو یہ کیلیں گلے میں چھپ جاتی تھی. آواز دیتے تھے بابا مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو. چلتے چلتے تو پاؤں میں چھالے بھی پڑ جاتے تھے. اللہ اکبر. میرا مولا ارے چھالے کے سبب جو لڑکڑاتا تھا تو ایک مرتبہ شیور تازیانہ لے کے آگے بڑھتا تھا سجاد کی پشت کے اوپر تازیانہ بھی مارا تھا. اللہ اکبر. 11 محرم آ گئی. عزیزو یہ بیویاں جب چلی تھی مدینے سے تو سواریوں کے اوپر محمل تھی پردہ تھا. اب جو بیویاں جانے لگی تو عزیزو ارے سر پہ چادر بھی نہیں ہے سواریوں پہ محمل بھی نہیں ہے ارے پردے کا کوئی انتظام بھی نہیں. اللہ پر جزاکم اللہ خیر الجزا. بیویاں کھڑی ہیں اب مردوں میں کوئی نہیں کون سوار کرائے. ارے شمر آگے بڑھا زینب نے کہا رک جا شیر اور اس کے بعد ایک ایک بیوی کو آگے بڑھا. پرواہ آؤ زینب نے سوار کرا دیا. عزیزو لیلا کو سوار کرا دیا رباب کو سوار کرا دیا ایک ایک بیوی کو سوار کرا دیا. اب کون بچا ہے ایک بزرگ خاتون ہے
اللہ اکبر. ایک مرتبہ فضا نے ہاتھ جوڑے, کبھی بھی میں آپ کو سوال کرا دوں. زینب نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, میں آپ کو سوال کراؤں گی. کہا آپ ثانیہ زہرا آپ ثانیہ زہرا ہیں. اے بی بی میں آپ کو سوال کرا دوں. ایک مرتبہ دختر فاطمہ نے کہا فضا تجھے میری ماں کے حق کی قسم ہے اب تو ایسے نہ کرنا. زینب نے بازو تھاما, فضا نے سر جھکایا, زینب نے سوال کرا دیا, لو فضا بھی سوال ہو گئی. اب دونوں کھڑے, ایک فاطمہ کا پوتا سید سجاد, ایک فاطمہ کی بیٹی زینب. ارے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. زینب نے مقتل کا رخ کیا, آئی بھی اور پرو بہادر حسین نے سوال کرا. مقتل کا رخ کر کے کہتی بھیا عباس, اے لال اکبر, اے میرا بھیا حسین, زینب اکیلی ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, آپ مجھے سوال کرا. ہاں مجھے سوال کرو. عزیزو ایک مرتبہ زنجیروں کی جھنکار سنائی تھی. ارے زنجیروں کی جھنکار سنائی, 14 ماہ قدم بڑھاتے ہوئے آ گیا. اے پھوپھی اماں, بابا تو نہیں ہے, چچا تو نہیں ہے, ابھی آپ کا بھتیجا سید سجاد زندہ ہے. ارے ایک مرتبہ پھوپھی کو سوال کرا دیا, زینب بیٹھ گئی. عزیزو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس قافلے کو کہاں سے گزارا جا رہا جانتے ہو؟ اس قافلے کو وہاں سے گزارا گیا کیا مقتل میں شہیدوں کی لاشیں ہیں. اللہ اکبر. ارے زینب نے حسین کی لاش کو دیکھا, اونٹ کی پنجے گرا دیا, اٹھنا گرا بھائی, اے میرے بھائی. ادھر سید سجاد اٹھ کر یا بیٹیاں سنبھالے پہنچ چکے تھے. زینب نے دیکھا سید سجاد کا رنگ زرد پڑ گیا. عجب نہیں کہ سید سجاد بے ہوش ہو جائے, عجب نہیں کہ سید سجاد کا دم نکل جائے. زینب نے اپنے کو سنبھالا, پہلے سید سجاد کو سنبھالا. اے لال تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے اس کارواں کے تم میر ہو, میرے کارواں. اے لال تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں اس جوان بیٹے پہ کیا گزرے گی جس کے سامنے باپ کی لاش پڑی ہو, اور بیٹا باپ کو خود تو کفن بھی نہ دے سکتا ہو. اللہ اکبر. زینب نے سید سجاد کو سنبھالا. بازی دو آخری چند جملے زینب تمام. سید سجاد کو سنبھال تو لیا زینب نے, لیکن اب سید سجاد کو سنبھالنے کے بعد زینب نے لاش حسین کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا. لاش حسین کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا. طواف کرنے کے بعد کھڑی ہو گئی ایک جگہ, سرانے کھڑی ہو کے رونے لگی. بس سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہ لال اماں نے کہا تھا آخری بار جب حسین سے ملنا تو میری طرف سے بوسہ لے لینا. اے اماں حسین کا پورا دے ساتھ بن گیا ہے. ارے زینب کیوں کر بوسہ لے, اماں معاف کر دینا, بیٹی وصیت پر نہیں کر سکتی. عزیزو اس کے بعد زینب سراہنے بیٹھ گئی, رونے لگی. سید سجاد بھی پاس بیٹھ گئے, آخری جملوں کی طرف آ گیا. اب پھوپھی اماں چلے, قافلہ بڑھ رہا ہے, کہ بیٹے کس دل سے آگے بڑھو. اے لال کا کیا بات یاد آ گئی؟ کہ بیٹا وہ مدینے کی بات تھی, اب کوفے کی بات یاد آ گئی. اب کوفے کی بات یاد آ گئی. کہ پھوپھی اماں کیا یاد ہے؟ کہ کوفے میں تھی, بابا کی حکومت تھی. اے میرے لال ایک مرتبہ سورج کی کرن میرے جسم پہ پڑ رہی تھی, جو چہرے پہ پڑنے لگی تو میں نے دیکھا میرا بھیا حسین ہے اپنی آواز سے سایہ کیے ہوئے. میں نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی, اے بھیا کب سے کھڑے ہو, اے بھیا کب سے کھڑے ہو. ارے سورج کی کرن پڑ رہی تھی, میں نے ایک مرتبہ کہا بھیا اس احسان کا بدلہ زینب ضرور چکائے گا. آپ کا وقت آ گیا, بھیا لال بے گمن ہے لیکن معاف کرنا, زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے یہ تمہیں کفن دے سکے. ہاتھوں کو جوڑ کے کفن. اے بی بی یہ جانے والے جنہوں نے آنسوؤں کی چادر تیار کی ہے. اے بی بی کربلا کے مقتل میں حسین کی لاش پر, عباس کی لاش پر, اکبر کی لاش پر, اور محمد و قاسم کی لاش پر